اچھا جی. تو پھر نوشین رہ جاتی ہیں پریزنٹ کرنے کے لیے. باجی میں نے جو ہے نا یہ پچھلی دفعہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی پچھلی دفعہ میں نے سورہ رات کی جو پہلی آیت کی تھی اس میں مجھے آپ نے گردانے بنانے کے لیے دیا تھا نا, تو 3 تو میں نے بنائی ہیں اور 3 مجھے آئی نہیں ہیں. اچھا کون سی نہیں آئی؟ استوا نہیں آئی, یدبرو اور یفصلو. اچھا یہ نہیں آئی, تو یہ آپ مجھے لکھ کے بھیج دیجیے گا, میں آپ کو مجھے اس کی پکچر بنا کے کہ یہ والے لفظ کو ہائی لائٹ کر کے بھیج دیجیے گا, میں اس کی آپ کو بنا کے دے دوں گی. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ, پھر وہ سب کے لیے لگ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے استوا کی بنی بھی ہوئی ہے لیکن میں نکال کے بتا دوں گی آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ سب ٹھیک. اچھا زبیر بھی آ گئے ہیں, تو اگر آپ کرنا چاہیں, آپ ہیں, زبیر ہیں اور شائستہ ہیں. ٹھیک ہے. طاہرہ نے تو میرے خیال میں کافی چوتھی پہ پہنچ گئی ہیں. طاہرہ آپ 4th پہ پہنچ گئی ہیں, ہے نا؟ جی السلام علیکم ٹو آل. 4th کرنی ہے, 13 تک کرنی ہے. The 4th وہ the next one is going to be. چلیں ابھی ہم نوشین کو کہتے ہیں کیونکہ نوشین کی 3rd نہیں ہوئی ہے. نوشین آپ کی 2 ہوئی ہے نا؟ نوشین آپ لوگ سب کو نظر آ, ہاں آپ کی 2 ہوئی ہیں, آپ 3rd کر لیں آج. اچھا ٹھیک. سورہ رات, اور میں پہلی اور دوسری جو بھی صورت ہے ان کا مجھے بتا دیجیے گا, میں اس کی گردانیں انشاءاللہ رات تک لگا دوں, کل تک لگا دوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ذرا آسان سا کانسیپٹ ہے آیت نمبر 3 کا, تو بہت آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں شروع ہو جائیں. بسم اللہ. اور وہ اور هو الذی وہ الذی کی تو بنی ہوئی ہے نا مدہ, جو اور وہ جو مدہ. مدہ کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں سمجھا. اچھا میم مدہ دال کا دال میم دال دال, جی بالکل بالکل صحیح ہے. پھیلانا پھیلانا, جی ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کیونکہ یہ میم دال اور دال جبکہ ہاں کیونکہ 2 دال تھے, تو آپ اس کو مددا کہنے کے بجائے کیا کہیں گی؟ مدہ کہیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ تو پہلے ہی فارم ہوئی, اس میں کوئی بنانے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میڈم دشات, یہ سورہ رات کی 3ری آیت ہو رہی ہے. سورہ رات کی. اچھا جی وہ تو اردا زمین ہو گیا. ہاں صفیہ مجھے بتا دیں کون سی سورہ؟ 3ری رات کی, سورہ رات. سورہ رات. اوکے. اور وہ جعل بھی فرسٹ فارم ہے. جی بنایا بنایا. ہاں جعل, ٹھیک ہے بالکل صحیح, فرسٹ فارم ہے بالکل. ہاں بنایا, ٹھیک ہے. پھیلایا اس میں اور بنایا, ٹھیک ہے. یا اس میں رواسیا پہاڑ وہ انہار اور نہریں. ٹھیک. وہ من اور من سے کل ثمرات تمام پھل. ہاں پھر وہ یہ جالا بنایا فیا اس میں زوجینی جوڑے, ٹھیک ہے. اثنین 2 ٹھیک ہے. یکشی پھیلاتا ہے, وہ پھیلاتا ہے رات کو. ہاں تو اب یہ کس سے بنا؟ غین شین یا, ٹھیک ہے. یہ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ نوشین ہے. ہاں آواز لگ رہی تھی مجھے. سو غشا اینڈ یا غشی. غشا اینڈ
لیکن یہ تو یکشی ہے, اب ذرا مشکل ہو گئی, اس کو ہونا چاہیے تھا یکشی, لیکن یہ ہو گئی یوگشی. تو اس کا کیا, اس کا پھر کون سا ہوگا یہ, اب یہ سوچنا پڑے گا آپ کو. اگر پیش آ جائے تو پروبیبلٹی ہے کہ یہ فارم 4 ہو سکتا ہے. فارم کون سی ہوگی؟ 4. جی, کیونکہ اگر یہ فارم 1 ہوتی تو یہ یا کے اوپر زبر ہوتی. صحیح. ٹھیک ہے, یوگشی. ہاں فارم 4 ہے. فارم 4 ہے. ٹھیک ہے, یاد رہے گا یہ. ہاں جی فارم تو میں نکال لیتی ہوں, لیکن مسئلہ یہ کہ پھر گردان میں مسئلہ ہو جاتا ہے. ہم جب گردان بنائیں گے تو پیش کے ساتھ ہی بنائیں گے پھر یوگشی. ہاں ٹھیک. تو لیکن اس کا جو ہے غشے, اس کا جو فرسٹ ہے وہ غش, اس کا فرسٹ فارم بھی بنا لیجئے, کیونکہ وہ غشیا ہے, غشا نہیں ہے. غاشیا, غشیا, غشیا, پھر غشو. یہ تھوڑا سا ویک لیٹر ہے, تو اس کی آپ اگر اپنے پاس رکھ لیں گی ایک بار بنا کے, تو پھر آپ کو دوبارہ نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, غشیا, غشو. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ غشیتا. کیا ہونا چاہیے؟ غشیتا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہونا چاہیے؟ غشی تم. پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ غشی تو. یہ ہم فارم 1 کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر غشینا. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. یوزلی جب یہ آ جاتا ہے تو پھر یہ غشا ٹائپ ہوتا ہے, لیکن یہ واحد, یعنی کہ کچھ ایسے ہیں یہ میں بھی ذرا ڈفرینٹ فارم میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی گردان جو ہے وہ غشیا ہے. ٹھیک ہے, غشینا. اب اس کا جو مضارع بنے گا وہ کیا بنے گا؟ یغشا. اس کا ہوگا یغشا. کیا ہوگا؟ یغشا, یغشونا. اور یہ ہم ابھی فارم 1 کر رہے ہیں, اور آپ کو بھی فارم 4 بھی کرنا ہے. سوری زبر آئے گا. یغشونا, تغشا, تغشا, تغشونا, تغشونا, پھر اغشو, اغشا سوری, اغشا اینڈ نغشا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ہو گئے فارم 1. نغشا, اس کا امر بھی دیکھ لیجیے آپ. اس کا امر کیا ہو جائے گا؟ امر بھی لکھ لیتے ہیں. امر اس کا ہوگا اغشا. اغشا, اغشو. تھوڑا سا امر یا نیچے لکھ دیتے ہیں, یا اس سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں امر. اغشا, اغشو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ڈھانکنا ہوتا ہے, چھپانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کی فارم 1 ہو گئی. اب آپ کو کیا کرنی ہے؟ فارم 4 کرنی ہے. ٹھیک ہے نوشین, اب ہم فارم 4 پہ آئیں گے. اب فارم 4 کیا ہو جائے گی؟ فارم 4 میں کیا ہوتا ہے؟
بتائیے فارم. پہلے اس کا ماس بنانا ہے تو ماس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ لگے گا. الف پہلے آ جائے گا. او تو یہ غشیا تھا, یہ کیا بن جائے گا؟ اغشا. اغشا, اغشو. الف پہلے آ گیا سب میں, ٹھیک ہے. ٹھیک. ٹھیک, یہ غشو تھا, یہ آپ کریکشن کر لیجیے گا, یہ غشو ہے. غشیا غشو نہیں, غشو ہی ہے. I was right the first time. ہاں غشو رہے گا. غشو, غشیتا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. خیر, جو اس قسم کے مشکل والے ہوں, ویک لیٹر والے ہوں, ان کو لکھ لینا کاپی میں, بہتر ہے تاکہ کبھی پرابلم نہ کریں. اغشا, اغشو, and اغشیتا. آئی تھنک اس کی فارم 4 جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے, قرآن میں آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری زبانوں پہ وہی چڑھی ہوئی ہے, اقشا سے چڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اغشیتم, اغشیتم, اغشیتو, اغشیتو اینڈ اغشینا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے لکھوا دی ہاتھ کے ہاتھ, کہ پھر جیسے لاسٹ والی کی میں آپ نوشین مارک کر کے بھیج دیں گی, پہلی آیت کی. اور آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ جس کی جو سورہ ہے باقی سب لوگ ان سے ہی پوچھیں گے, اور پھر وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ سورہ رات ہے تو آپ نوشین کے بجائے مجھ سے پوچھیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نوشین کی سورہ ہے, آپ نوشین سے ہی مانگیں گے اس کا جو بھی مانگنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ایسا ڈیل. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کو بنانا ہے یوشی, یوشی, یوشونا, اور آپ کی آیت میں کیا آیا تھا؟ یوشی ہی آیا تھا, ٹھیک ہے. تو پہلا والا ہی. ہاں, یوشونا, پھر تغشی, تغشونا. کیمرہ آف کر دیں. تغشونا اینڈ اغشی, اغشی, نغشی. صحیح ہے. نغشی سب پہ پیش دمہ آ گیا, ٹھیک ہے. تو اس دمے کی وجہ سے آپ پہچانی تھی اس کو کہ یہ کیا ہے, یوشی, فارم 4 ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اب اس کا فارم 4 کا جو ہوتا ہے وہ اپوزٹ سائن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں فتحہ آ جاتا ہے امر میں, تو یہ ہو جائے گا اغشی, 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 اغشی اور اغشو. تو یہ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. صحیح. آلرائٹ, سو اچھا چلیں اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو مدہ آپ کو آتا تھا, بہت آسان ہے. جس کو نہیں آتا ہو وہ
नौशीन से कांटेक्ट कर लें। जाला आपको आता था, रवासिया जो है किसको कहते हैं, पहाड़ों को कहते हैं, अनहार किसको कहते हैं, नहरों को कहते हैं। हाँ समरात को कहते हैं। हाँ, फिर जाला, हो गया, जहां नबी फिर सबको जोड़ों में बनाया, दो के, ठीक है। हाँ, सो युक्षिल, और ढाक दिया किसको, लैल को, रात कैसे को इसको? रात को दिन। हाँ, रात को दिन से, ठीक है। नाइट नहीं, नाइट को दिन को नाइट से नहीं, उल्टा कर रहे हैं। हाँ, नाइट को दिन से ढाक दी। हाँ नहीं, सही। he causes the night cover the day, नहीं। युक्षिल लैला लैलन नहार, दिन को रात से ढाका। इसको सही कर ले। हम कह रहे हैं रात को दिन से, ये है दिन को रात से। ठीक। ठीक है, तो फर्क पड़ता है रात, इसको ऐसे करने में। अगर नहारुल लैल होता, नहार पहले होता तो फिर होता रात को दिन से। अब ये दिन को रात से, ठीक है, दिन को रात से, ठीक है। हाँ, आगे। इन्ना बेशक फी, इसमें लालिका ये, फी में लालिका ये लायातिन, अलबत्ता निशानी है, लिकौमिन, उन कौम के लिए, यतफक्करून, ये आगे यतफक्करून, लोगों के लिए। हाँ, कौम जो है लोगों को भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, जो के यतफक्करून, जो गौर व फिक्र करते हैं। हाँ, और जो नहीं करते उनके लिए कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, यतफक्करून जो है ये मुजारे, इसकी फॉर्म कौन सी हुई? हाँ, फॉर्म कौन सी हुई? या ता फक्का, कौन बताएगा? सबसे अच्छी पता है, सबसे यहाँ पे जो ब्रिलियंट, जो फौरन बता सकती हैं, आपको पता है कौन है? मैडम दिलशा। नहीं, एक और भी है, समीना। यहाँ फा का रा आएगा ना, फा और काफ और रा। समीना, समीना उस्मानी मौजूद है ना? जी जी। कौन सी फॉर्म है ये? इसमें ये या पहले आ गया ना, मैं थोड़ा सा आउट। हाँ, मुजारे हो गया। हाँ, ये मजारे हो गया, और ते है ना इसमें, ते, और ते इसमें वो भी आई भी है ना, जज्म आई भी है। जी, तो ये तजदीद, हाँ, तजदीद, सॉरी तजदीद। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है ये सेकंड फॉर्म है, और नहीं, ये मेरा ख्याल है बाजी ये फॉर्म 5 5 क्योंकि इसमें फाइव है। मुझे असल में बीच में गैप आ गया ना, तो मुझे दोबारा से और देखना पड़ेगा। तफक्करा, हाँ, तफक्करा, क्योंकि अगर ये खाली फक्करा या फक्करू होता तो ऐसा होता, तो इसमें ता भी लग गया है एंड देन तजदीद भी आ गया, तो फॉर्म 5 है, ठीक है। 5 जी, तो सही पहचाना। तो कभी कभी आपको फॉर्म देखना पड़ेगा, है तो इसका पहला ही मुजारे आ गया, सिर्फ आपको फॉर्म देखना पड़ेगा कि अगर ये तफक्करा से होता तो फिर ये तफक्करू बनता है, ठीक है। ये तफक्करू है, ये तफक्करू है। हाँ, ठीक। सो ये हो गया, ठीक है। जो फिक्र करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, यानी कि ज्यादा गौर व फिक्र करते हैं। जो कम, यानी कि 5वें लेवल का गौर व फिक्र करते हैं, 5वीं फॉर्म है ना, तो 5वें लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। यानी कि पहली क्लास पास कर ली, दूसरी पास कर ली, तीसरी पास कर ली, 5वीं क्लास में आएंगे तो जब वो कर सकेंगे, राइट।
اگر وہ 5ویں کلاس کے قابل نہیں ہے تو نہیں فکر کرتے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور کچھ اچھا کوئی باجی سوال؟ ایک سوال ہے, جی بولیں. ایک سوال ہے. اب جیسے یہ آیا نا ہمارے پاس, یہ آ گیا نا کہ یہ تفکرون مضارع آ گیا نا, جی تو تفکرہ اس کا ماضی ہوگا نا, ماض ہوگا نا, ہاں جی بالکل ہوگا. تفکرہ. ہاں تو جب ہم اس کا وہ بنائیں گے, جب ہم اس کی گردان بنائیں گے, ہاں تو کیا گردان ہم اس سے بنائیں گے, کیا ہم بس فقرہ سے کریں گے؟ نہیں, آپ اسی سے ڈائریکٹ بنا لیں, کیونکہ جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی نا تو آپ کہیں گے یہ فارم 5 ہے, تو آپ ایسے کریں گے تفکرہ, تفکرو, تفکر, تفکر تو, تفکر تم, تکفرتا, تکفر تم, تکفر تو, تکفرنا. ٹھیک ہے, تو ڈائریکٹ اسی یعنی سے ہم بنا سب پہ لیں. تجدید لگائیں گے نا, جی بالکل بالکل, تجدید لگائیں گے نا. جی بالکل. یہ ہاں. ٹھیک. ٹھیک, پھر آپ کو پہلا, دوسرا, تیسرا پھر ایسے کر کے نہیں پہنچنا, خالی ڈائریکٹ 5ویں کا آپ کو سمجھ آ گیا کہ 5ویں فارم ہے تو پھر 5ویں فارم کی گردان بنا دیجیے. ٹھیک ہے, صحیح. تو اچھا جی, اب اس کے بعد ٹھیک. تو آپ کی آج تیسری ہو گئی ماشاءاللہ. اب کس کی باری ہے, کون کون ہے ذرا مجھے بتائیے نام لے کے. شائستہ, آپ کو پریزنٹ کرنا ہے کچھ؟ نہیں, مجھے تو ابھی الاٹ ہی نہیں ہوئی سور. تو اچھا چلیں, وہ الاٹ کر دیں گے 1-2 دن کے اندر میں آپ کو. ہوں میڈم دلشاد. نہیں, آپ تھوڑا سا ہولڈ کریں, آپ کو اب تیزی سے نہیں لے جائیں گے, کیونکہ سورہ لقمان کی دیکھیں وہ ہم اس میں بہت اٹک گئے تھے اس میں. کس پہ؟ ایک آیت ہی لے لو, بس ایک آیت لے لو سب کی. نہیں ابھی نہیں. اب مجھے اور کوئی اور کون بتائیں, اور کون ہے؟ زبیر ہیں, ذیشان آئے ہیں آج؟ السلام علیکم. وعلیکم میری السلام. ان کے ساتھ اس ویک میں 3 کلاسز ہوئی تھیں, تو انہوں نے پریزنٹ کرنا تھا. کل ہم نے کلیکٹیولی جو ہے وہ اس پہ ورک آؤٹ بھی کیا تھا. سورہ یوسف کی انیشل 2 آیات ہیں, بٹ سم ہاؤ ان کی شاید کوئی کمٹمنٹ تھی, وہ آج کلاس جو ہے اٹینڈ نہیں کر پائے اس وجہ سے. لیکن نیکسٹ کلاس میں جب بھی وہ اٹینڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہ سورہ یوسف کی کچھ آیات پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اب میں دیکھ رہی ہوں فاطمہ, آپ کو سورہ اسائن ہو چکی ہے؟ السلام علیکم. نہیں, مجھے بھی نہیں ہوئی ایسا. اچھا, تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم سورہ اسائن کرتے ہیں. جو غزالہ ہیں ان کے پاس سورہ یاسین ہے. میرا ایکو آ رہا ہے. خیر, غزالہ کے پاس سورہ یاسین ہے. آپ لوگ, میں وائٹ بورڈ لاتی ہوں, لکھتے ہیں دوبارہ, ذرا سا مینجمنٹ کر لیں آج تھوڑی سی اس کی ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے, تاکہ سب کو وہ کلیئر ہو جائے. تو غزالہ کے پاس جو ہے یاسین ہے. ٹھیک ہے, نوشین کے پاس رعد ہے, الرعد. میڈم دلشاد کے پاس جو ہے کیا ہے آپ کے پاس؟ سورہ الانفال. انفال. اور مینا, سورہ یونس کے, زبیر آپ کے پاس کیا ہے؟ سورہ یونس میرے پاس ہے. سورہ نو. نو ہے آپ کے پاس. زلیخا کے پاس سورہ یونس. تو مینا, سورہ نوح کس کے پاس ہے؟ نو زبیر کے پاس ہے. اور یونس؟ یونس زلیخا کے پاس آ گئی ہے, تو مینا کو ہم نہیں اسائن کریں گے. مینا, آپ زلیخا کو ہیلپ کیا کریں گی جو وہ پریزنٹ کیا کریں گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اوکے. زلیخا سورہ یونس. اوکے. ابراہیم جو ہے وہ سرنقوی کے پاس ہے. ان کی کتنی آیتیں ہو چکی؟ وہ پہلی سے کریں گے ابھی یہاں پر, وہ الگ سے انہوں نے پرائیویٹلی کیا تھا, آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کیا. ابراہیم. ٹھیک ہے. اوکے. اور کون ہے جس کو اسائن ہو چکی ہے؟ ذیشان کو ہے سورہ یوسف.
شاید ذیشان کی خیر بدل دیں کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس جو پرانے بچوں کی ایک دو 6 بچے ہیں. خیر وہ دیکھا جائے گا اس کو. سورہ یوسف 2 لوگ بھی کر سکتے ہیں پریزنٹ. ذیشان ہو گیا. اب فاطمہ رہے طاہرہ کے پاس آلریڈی ہود ہے رائٹ. ہاں No, Surah Anbiya. انبیاء. اوکے سورہ انبیاء کس کے پاس ہے؟ طاہرہ کے پاس. ٹھیک ہے. No, I have a Surah Anbiya. تو یہ Okay. اتنے سارے لوگوں کے لیے یہ ایک ٹائم 11 بجے والا ہی ہے؟ ہاں 11 بجے والا ہے. لیکن آپ اس سے فکر نہ کریں. ایک آیت بھی ہوتی ہے تو آپ کو رولز اینڈ ایوری تھنگ پتہ چل جاتا ہے اور اس میں ایک نیا کانسیپٹ آ جاتا ہے. بیسیکلی آپ کے لیے جو ہوتی ہے مطلب وہ 1 گھنٹے کا ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہی ہوں. ہاں 1 گھنٹہ ہی ہے. 1 گھنٹہ ہی ہے. چلو ٹھیک. ٹھیک. تو اب رہ گئے ہیں مینا. آپ کوئی نئی آپ چوز کر کے مجھے بتا دیجیے. مینا, شائستہ, سمینہ, جی آپ لوگ اپنے چوز کر لیجیے. اچھا کون سی مطلب کوئی آپ دیں گے یا خود سے؟ آپ خود سے چوز کرنا چاہیں تو خود سے کر لیں. صفیہ سورہ یونس جو میرے پاس ہے وہ تو ابھی کافی باقی ہے اس میں, تو ابھی تو میری تو کنٹینیو چلے گی وہی سورہ ٹھیک ہے. یونس میں. ہاں 100 سے زیادہ آیا آتا ہے نا. تو لیکن وہ کسی اور کو دے دیے نا. کس کو دے دی؟ زبیر کو. زلیخا کو دے دی تھی. زلیخا لیکن کو. آپ اچھا ایسے بھی کر سکتی ہیں کہ آپ جہاں سے چل رہی ہیں آپ وہاں سے چلیں اور زلیخا پیچھے سے کرتی رہیں. جی تو آپ جی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے تاکہ وہ تھوڑا سا وہ بھی پیچھے سے پڑھتی رہیں گی تو ریویژن بھی ہوتا رہے گا اور ہمارا آگے چلتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ جہاں سے ہیں وہیں سے کنٹینیو کریے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور شائستہ آپ جو ہیں کیا لینا چاہیں گی؟ میں نے یاسین کہا تھا نا, لیکن آپ نے وہ غزالہ کو دی بھی آلریڈی, تو پھر کوئی اور جی. لے لیتے ہیں. کوئی اور جو بھی دینی ہے جو بھی کہیں گے. مجھے بھی سورہ یاسین میں نے سٹارٹ کی ہوئی تھی پہلے گروپ میں, لیکن ہم لوگ ہاں دونوں آگے پیچھے چلتے رہیں گے میرا خیال میں غزالہ کے ساتھ. نہیں سورہ یاسین جو ہے وہ ایک کے پاس ہوتا ہے. اچھا ہاں تم خود ہی کوئی دوسری دے دو کیونکہ سورہ یاسین میں تو اتنی زیادہ آیتیں ہیں بھی نہیں. زبیر ہیلپ کریے میری. آپ کہیں سورہ نمل ہے. ہاں عنکبوت لے لو آپ. میں جی اوکے. عنکبوت اور سمینہ سورہ نمل لے لیں. اچھا ٹھیک ہے. گڈ آئیڈیا. اور کوئی ایسا ہے جو فاطمہ رہ گئی؟ فاطمہ. عنکبوت کون لے رہا ہے؟ جی میرا شائستہ. فاطمہ آپ چوز کرو جلدی سے. آپ کہیں کہ یہ سورہ یوسف اگر وہ نہیں کریں سورہ گے یا نہیں کریں یوسف ذیشان کریں گے. ٹھیک ہے ذیشان کریں گے اور ایک اور بچہ ہے وہ شاید کرے گا. تو آپ کو ہود کسی کے پاس نہیں ہے. سورہ ہود آپ ہود لے لو. ہاں سورہ ہود ہے. سورہ محبت ہے. ہاں فاطمہ کو دے دیتے ہیں سورہ ہود. اوکے. ٹھیک ہے. اب اور کوئی رہ گیا؟ کوئی نہیں رہ گیا. سب کی آیت صورتیں ہوں گی. سب ڈیسائیڈڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ذرا پکچر بنا لیجئے تاکہ پھر کنفیوژن نہ ہو کہ کس کے پاس کیا ہے. ہاں لکھ لیا. ٹھیک ہے. سورہ یونس واحد ہے جو کہ ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے مینا کے پاس بھی, بٹ آئی لائک دا آئیڈیا کہ وہ آگے کرتی رہیں گی اور پیچھے سے ریویژن ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. چلیں. صفی سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے نا؟ جی بالکل ریکارڈ ہو رہا ہے. تو جب یہ ریکارڈنگ اچھا تو یہ سارا کچھ ہوگا نا جو آپ لکھیں گے وائٹ بورڈ پہ سارا اب کچھ ہوگا. وہ بھی ریکارڈ ہوگا. اور جب آپ اس میں جاتے ہیں نا اس گروپ کے اوپر ڈسکرپشن میں جاتے ہیں تو وہ گروپ پہ وہ لگا ہوا ہے آپ کو پلے لسٹ آتا ہے. وہ پلے لسٹ آپ کریں گے تو آپ کو پچھلے لیکچر بھی مل جائیں گے اور آج کل بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب ہم دوبارہ شیئر کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ اور ہے. زبیر آپ آج پریزنٹ کر سکتے ہیں. زبیر کوشش کریں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک. میں اسکرین شیئر کرتی ہوں.
जुबैर की कौन सी है? उवैस की अभी तबीयत ठीक है? वो सूरह वापस नूह। से बात- अवैस से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने क्लास तो नहीं ली थी, उन्होंने कहा था वो अभी पाकिस्तान में है, वो जब वापसी कनाडा आ जाते हैं तो उसके बाद वो क्लास लेंगे। चलें ठीक है, चले मैं आ रही हूँ सूरह नूह पर 71। कितने आयत कर चुके हैं आप? पहली कर 3 चुके- 3 कर चुके हैं, चौथी पे आ जाएं। चलें जी। ठीक, चलें ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यगफिर, तो ये वर्ब हो गया, जी और जो है मुजारे में है, और जी थर्ड पर्सन सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। गफरा इसका मेरे ख्याल से रूट वर्ब हो जाएगा। ठीक है, गफरा तो ठीक है। वो बख्श देगा या हाँ, बख्शता लेकिन है। आप ये देखें, आप कह रहे हैं मुजारे होगा, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुजारे की तरफ ये जा रहा है यगफिर, ठीक है, लेकिन कुछ और भी है यहाँ पे। और भी है कुछ। अगर मुजारे होता तो ऐसे होता ना, यगफिरू होता, ठीक है। तो ये क्या है? ये मजजूम है, इस पे जज़म लग गई ना आखिर में, जी। तो इसको क्या कहेंगे? मजजूम कहेंगे। क्या कहेंगे? मजजूम। आप ये मजजूम और मंसूब का कॉन्सेप्ट एक बार फिर रिपीट कर देंगी, वो मुझे क्लियर नहीं है। अच्छा, मैंने लिस्ट आप लोगों को सर्कुलेट की थी कि नहीं की थी? लाम की तो एक लिस्ट थी ग्रुप पे जिसमें लाम के अल्फाज थे। ये एक चीज तो हाँ, एक और समझ। लिस्ट होगी जिसमें जो मंसूबाइजर, इसको कहते हैं मंसूबाइजर एंड मजजूमाइजर, तो उसमें कुछ लोग जो कुछ लफ्ज जो हैं वो मजजूम कर देते हैं और कुछ मंसूब कर देते हैं, ठीक है। उनके आने की वजह से जो आखिरी लफ्ज है जो कि दमा होता है वो फतहा में बदल जाता है, ठीक है। और कभी कभी जो आखिरी लफ्ज होता है वो किस में बदल जाता है? वो उस पे सुकून में बदल जाता है। जब सुकून में बदल जाता है, जज़म में, जी, तो सुकून या जज़म क्या इंडिकेट करता है? कि उसकी कोई वजह होनी चाहिए। अब उस वजह को तलाश करना है। उस वजह को कैसे तलाश करेंगे? यहाँ पे तो ना आपके शुरू में कोई चीज नहीं आ रही, ठीक है, तो होता ही है कि कभी कभी आपको इसको पिछली आयतों से मिलाना पड़ता है, ठीक है। और पिछली आयतों से भी नहीं मिलाना पड़े तो मजजूम की जो वो कंडीशन है वो ऐसी होती है कि मजजूम होता है शर्त और जवाब शर्त, राइट। कभी कभी शर्त पहले आ जाती है, कभी कभी जवाब शर्त पहले आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप इसको किसी चीज से भी ना कर सकें और इसके बावजूद ये मजजूम है, तो फिर आप इसको क्या लेंगे कि ये कोई शर्त किस्म की चीज होगी या जवाब शर्त होगी, ठीक है, या अमर होगी या जवाब अमर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कुछ शर्त लग रही है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं पूरा तो फिर हम देखेंगे कि ये शर्तिया किस्म का जुमला है कि नहीं है। शर्तिया का मतलब कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। समझ आ रही है बात जुबैर जी? जी, मुझे तो वो और मजजूम को एक बार हाँ गो थ्रू करना होगा, वो चीज मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन अभी हाँ के लिए ठीक है। हाँ, बस ये आप मोटी मोटी बात सीख लें कि यहाँ पे कोई शर्तिया चीज होगी, क्योंकि आपको मैंने नहीं सिखाया था यगफिर, मैंने आपको यगफिरू सिखाया था। क्या सिखाया था? यगफिरू सिखाया था। अब यगफिरू से ये यगफिर बन गया, तो आप सोचेंगे कि ये कैसे बन गया, ठीक है। तो फिर इसका रीजन तलाश करना पड़ेगा। आसान रीजन ये होता है कि कोई लफ्ज लगा हो तो उसकी वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे आपको लफ्ज नजर नहीं आ रहा, तो फिर उसको कैसे कहेंगे? फिर उसको जुमले के ऊपर देखेंगे कि क्या इसमें कोई शर्त नजर आ रही है या कोई अमर नजर आ रहा है या जवाब अमर नजर आ रहा है, ठीक है। अमर होगा, जवाब अमर होगा, तब भी ये जज्म के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब इसे पढ़ें और फिर अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में आ गया कि ये कोई शर्त है या जवाब शर्त है या अमर है या जवाब अमर है, ठीक है, तो अब उस जुमले को आप उस
انداز میں پڑھیے, ٹھیک ہے, جی. کوشش کریے اب. ہاں تو نیکسٹ ورڈ ہے لکم. تو ہاں کم جو ہے یہ آپ کا سیکنڈ پرسن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, تو جی تمہارے لیے. ہاں, تمہارے من, لیے وہ کیا کیا کر دے گا, مغفرت کر دے گا, ٹھیک جی, ہے, بخش دے گا. مغفرت کر دے گا. ہاں من ذنوبکم, تو من ہاں سے ہو گیا. ہاں, اور یہ ذنوبکم کو بھی کم تمہارے, پرسن کو ہاں انڈیکیٹ تم کر رہا کو, ہے. ہاں تم ہاں تم کو اور تمہارے گناہ سے. گناہوں سے بخش دے گا, ٹھیک ہے. جی. وَيُؤَخِّرْكُمْ, ہاں وا اینڈ ہو گیا, اور کم اگین پرسن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. ہاں اور یؤخر, تو یہ جو ہے آپ کا مضارع میں ہو جائے گا ٹھیک ہے. ورب. یہ اور کیسا مضارع ہے؟ یو اخر ہے, یہ خیر کے اوپر تشدید آیا ہوا ہے, ہم تو تشدید آیا تو یہ کون سی فارم ہو جائے گی؟ مجزوم and سیکنڈ two. سیکنڈ فارم 2 میں آتی ہے تجدید. Yeah. جی فارم ورب 2 ہے, سیکنڈ. بالکل, ہاں بالکل صحیح ہے. تو اور اس کا مطلب ہے وہ تمہیں ٹائم دے گا, مہلت دے گا. ہم، الا اجلن, ہم، اجلن لیکن اس آپ کی کا. بھی سوری مجزوم بھی ہے. مجزوم بھی ہے, جی وہ تو کیونکہ پہلا والا بھی مجزوم تھا, تو یہ دوسرا یعنی کہ ابھی تک وہی شرط چل رہی ہے کہ وہ تم کو تمہارے گناہوں سے معاف کر دے گا, تمہیں ٹائم بھی دے گا. کیسا ٹائم دے گا؟ الا اجلن, یہ ناؤن ہو گیا. مہلت دے گا. کس کی چیز کی مہلت دے گا؟ ٹائم کی مہلت دے گا, ٹھیک ہے. جی. وہ تمہیں بخش بھی دے گا, تمہیں مہلت بھی دے گا, ایک معینہ مدت کی, ہم ٹھیک ہے. اس کے بعد انا اجلا, انا بے شک, ہم، اجلا ناؤن اور ورب. اجلا ناؤن ہوگا یا ورب, مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ ایکچولی اجلن تھا یہاں پر, ٹھیک ہے, تو یہ اسی کو وہی سمجھیے, ٹھیک ہے. اب اس کا یہ جو ہے یہ منسوب ہو گیا ہے, ایک طرح سے یہ والا ناؤن منسوب ہو گیا یہاں پر, ٹھیک ہے. تو وہ اجلا ہی سے نکلا ہے, ٹھیک. تو اس کا جو ناؤن بنانے کے لیے وہ کیا ہوگا ورڈ ایگزیکٹلی؟ الف جیم لام سے اجل سے ہوا, ٹھیک ہے. الف جیم لام, اور یہ اجلین ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر یہ اجلا کی فارم میں آ رہا ہے تو یہ اسٹل ناؤن نہیں ہے, یہ اجلین کی ہی منسوب شکل ہے, ٹھیک ہے. صحیح. انا اجل اللہ, ہاں. اللہ جو ہے وہ حروف جلالی ہو گیا. جی اللہ یہ اذا جب, ہاں جا ہاں یہ جو ہے اس کا آئیڈیا نہیں ہے مجھے, ورب لگ رہا ہے. ہاں یہ بالکل ورب ہے. جا جو ہے بالکل ورب ہے, اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اردو میں جاننے کو جا کہتے ہیں, اور عربی میں جا کا مطلب ہوتا ہے آنا, ٹھیک ہے. اور اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جیم یا حمزہ, دو اس میں ویک لیٹر ہیں, رائٹ. تو اس لیے ذرا سا مشکل کانسیپٹ ہے. تو آپ کو پتا ہے یہ جو ہے آپ کس میں بدل دیں گے, اس کو الف میں بدل دیں گے, رائٹ. تو یہ جی آ سے جا ہو جائے گا, جا آ, ٹھیک. تو پہلا ہی فارم ہوا. جی. لا ہاں نہیں ہو گیا.
then हाँ युअख्खरु, हाँ तो ये जो है वर्ब हो जाएगा मुजारे में, और जो है अखरा हो जाएगा इसका जो रूट वर्ब है, तो मतलब डिले नहीं किया जाएगा। सही। और फिर मोहलत, यहाँ पे युअख्खिरु था, यहाँ पे ला युअख्खिरु है, इसका मतलब जब मोहलत नहीं दी जाएगी। ठीक है, जी। लौ कुंतुम, लौ हाँ। लौ लऊ अ, अगर कुंतुम, ये काना और तुम में ब्रेकअप कर देंगे इसे, तो हाँ, कुन इज, एंड तुम, हाँ जी। तालमून, तो ये जो है इल्म रखते हो या जानते हो, तुम जानते हाँ हो, हाँ ये भी मुजारे में आ जाएगा। हाँ। अगर तुम जानते हो या जानोगे, अगर तुम जानोगे, राइट। हम्म। तो जब अल्लाह की, तो आप ये देखें कि ये जो शर्तिया जुमला था वो बाद में आया, राइट। जो मैं शर्त की बात कर रही थी, तो इसमें शर्त है कि जब अजल आ जाएगी तो तुम जान लोगे, राइट। अगर तुम जानोगे या अगर तुम जान लोगे, राइट। तो उस जब अजल आएगी तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ भी कर सकता है, तुम्हारे गुनाहों को माफ भी कर सकता है, तुम्हें मोहलत भी दे सकता है। लेकिन जब ये अब जवाब शर्त यहाँ पे आ रहा है, राइट। या शर्त पहले बाद में आई है और जवाब शर्त पहले आ रहा है, राइट। जी। तो ये शर्तिया जुमला है, तो इसको जरा सलीस उर्दू में करिए ताकि सबको समझ आए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्लाह बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को, और वो मोहलत देगा है एक वक्त तक जो कि मुकर्रर है, बेशक बेशक मुकर्रर वक्त अल्लाह, बेशक मुकर्रर वक्त अल्लाह जब आ जाता है तो मोहलत नहीं देता अगर तुम जानते हो। यानी कि कहने का मकसद आसान लफ्जों में है कि मौत का वक्त मुअय्यन है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शर्त रख दी है कि तुम्हें मोहलत भी मिली हुई है, तुम्हें मगफरत भी दी जा रही है, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से मगफरत। लेकिन अब इसमें शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर तुम जानते हो, फॉरगिवनेस मांगोगे, राइट। अब ये शर्त इसमें ड्रॉप है। इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब मोहलत खत्म हो जाएगी तो फिर नहीं मिलेगी तुम्हें मगफरत, ना ही फिर तुम्हें मोहलत मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मोहलत तो एक वक्त मुअय्यना तक है, उसके बाद फिर वक्त अजल आ जाएगा तो फिर मोहलत नहीं मिलेगी। असल चीज जो आप इसमें इम्पोर्टेंट है वो युअख्खिरु ला युअख्खिरु। पहले में है कि मोहलत मिल रही है किस चीज की? मगफरत की। वो मगफरत भी करेगा। कब करेगा? जब तुम मगफरत मांगोगे, जब तुम इसका एहसास करोगे। अगर मगफरत ना मांगे बगैर गुजारा हमारा यहाँ से वापसी का वक्त आ गया हमारा, तो उस वक्त फिर क्या आपको मिलेगी? आप अगर हदीसें भी पढ़ेंगे तो पता है ये जो अजल का वक्त आ जाता है। नौशीन इसको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगी। नौशीन, हेल्प चाहिए आपकी। जी जी वैसे जी, इसका यही मतलब है ना कि जब वो वक्त आ जाएगा तो फिर आपको मोहलत नहीं दी जाएगी। और ज़ाहिर हर एक की क़यामत जो है वो उसकी मौत के साथ ही है। जब मौत आ जाती है तो फिर आपकी क़यामत शुरू हो गई। नहीं, उसके बाद फिर आपके लिए काम अमल करने का टाइम नहीं है और ना मगफरत मांगने का। तो ये बहुत बड़ी शर्त है। यानी कि बहुत कम जुमले ऐसे मिलेंगे जो आपको शर्त के जवाब से मिल रहा हूँ। यहाँ पे शर्त का जवाब आ रहा है। तो शर्त क्या है कि अगर तुम, जो इसमें हज़फ है,
تو یہ تھوڑی سی آگے ہے سورہ نوح اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہوئی، اور اسپیشلی اس آیت کے کہ اس میں جو شرط ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو میک اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم پچھلی آیت کبھی پڑھ رہے تھے جس میں یتفکرون ہے، رائٹ، کہ ہم سوچیں، ہم سمجھیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ گرامر ہے اور اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو اب آپ کو، اور یہ مجزوم ہو گیا، تو مجزوم ہونے کے بعد آپ سوچ رہے تھے نا کہ مجزوم کیوں ہوا ہے. اب جب سوچ رہے تھے تو مجزوم کسی شرط کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ جواب شرط ہے کہ اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا گناہوں میں سے، اور تمہیں مہلت بھی دے گا ایک مقرر وقت تک. لیکن بے شک جب اجل آ جائے گا اللہ کا تمہارے پاس، جب آئے گا تو پھر کوئی مہلت نہیں ہے. پھر کوئی مہلت نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر کوئی مغفرت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا اجل کب ہے. ٹھیک ہے، اجل یہ نیکسٹ آور میں بھی ہو سکتی ہے. ہماری اجل 2 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ہماری اجل 20 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ہماری اجل 80 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اجل آنی ہے. اور مغفرت ہمیں کب ملنی ہے؟ اس سے پہلے ملنی ہے. جب اجل آ گئی، اینڈ آف دا اسٹوری، نو اجل نو مغفرت، رائٹ. تو یہ اس لحاظ سے بہت بڑی شرط ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں ایک مہلت دی ہوئی ہے ہمارے ٹیسٹ میں اچھا اسکور کرنے کی. اور مسئلہ اس کا ہے ذنوبکم کا، رائٹ. ہمیں اسسمنٹ کرنا ہے کہ ہمارے کتنے زیادہ گناہ ہیں، رائٹ. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہوں سے دھلے ہوئے ہیں، رائٹ. ہم میں سے کوئی نہ کوئی بہت چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے گناہوں ہمیں کو ہر مؤخر کرنے کی ایک لمٹ ہے. شرط، ہاں ایک لمٹ ہے. یعنی کہ جب آپ کو اجل کا فرشتہ نظر آتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد آپ فرعون کے ساتھ یہی ہوا تھا، نہ گناہ معاف ہوں گے، کچھ جب نہیں ہوگا. فرعون، جب پانی کی لہریں جب اس کے اوپر آنے لگی، جب یہاں پہ فرعون کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اس نے کہا، جب پانی اس کے اوپر آیا، سر کے اوپر سے گزرنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اب موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ سبحانہ، وہ ابھی زندہ تھا اور اس نے ایمان بھی لے آیا، رائٹ. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹو لیٹ. کیا کہا؟ ٹو لیٹ، رائٹ. تو یہ ہمیں پورا، آپ جب پڑھیں گے سیرہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرعون نے یہ نہیں کہتا رب، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو اس وقت اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا. ٹھیک ہے، کیا کہا اس نے؟ موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا. ٹھیک ہے، تو پھر بٹ اٹ واز ٹو لیٹ، کیونکہ پانی سر پہ آ چکا تھا. صحیح. تو اس کے ایمان پہ، لائک اس کے پاس ابھی بھی وقت تھا، اس کی جان نکلنے والی تھی، بٹ اٹس ٹو لیٹ، رائٹ. سو ہمیں اس ٹو لیٹ والے وقت سے پہلے سب کچھ کرنا ہے. سو دس از دا بگیسٹ شرط اوور ہیئر. باجی اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ نزا کی کیفیت سے پہلے انسان کو توبہ کرنی. جی، یہ والا کرنا. لفظ، یہ آپ نے خوبصورت لفظ بتایا، رائٹ. نزا سے پہلے، یعنی کہ جب جانے کے وہ تیاریاں شروع ہو جائیں، تو پھر ٹو لیٹ ہو جاتا ہے. ڈیتھ، یعنی کہ آسان الفاظ میں یہ کہ ڈیتھ بیڈ پہ آنے سے پہلے کر لیں، رائٹ. بہرحال اچھی آیت ہے. زبیر سمجھ آئی؟ جی، بس مجھے یہ منصوب اور مجزوم کو تھوڑا دیکھنا ہے، اس پہ میں ابھی انٹیر ہوں. اس میں پریشان نہیں ہوں، وہ آپ کو 2-3 بار اور آئے گا. یہ واحد ایسا چیز تھا ابھی تک جیسے اور لوگوں نے کیا ہے، ان کے بیچ میں جو ہیں وہ لفظی منصوب اور منصوب آتے ہیں. یہ آپ کی واحد ہے جو اس میں شرط ہی حذف ہے. شرط کیا حذف ہے؟ کہ معافی مانگ لو پہلے. ٹھیک ہے،
تو وہ معاف کر دے گا. رائٹ, یہ جواب شرط ہے کہ وہ معاف بھی کر دے گا, وہ مہلت بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کس سے پہلے پہلے؟ اجل سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے, تو اس کی جو شرط ہے نا جو شروع میں کہ یہ وہ پورا کب جملہ ہے, لاسٹ کا جو جملہ ہے وہ ہے جواب شرط, جس کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا. نہیں, وہ تو ایک وہ اس کی وہ نہ جواب شرط تو یہ کہ وہ معافی بھی دے دے گا اور وہ آپ کو گناہوں سے معافی بھی دے دے گا اور آپ کو مہلت بھی دے گا. ٹھیک ہے, لیکن وہ پہلے کس اور کیوں دے گا؟ کوئی وجہ ہوگی نا معافی دینے کی. جب آپ معافی مانگو گے تو وہ ہے شرط, اگر تم معافی مانگو گے تو وہ آپ کو معاف بھی کر دے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی شرط کیونکہ یہاں پہ نہیں تھی اور جملہ جو ہے جواب سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ کر دے گا, معاف کر دے گا. لیکن کیوں معاف کر دے گا؟ ایسے ہی معاف کر دے گا. رائٹ, ایسے بٹ تھوڑی رہا ہے, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. رائٹ, کیا کرنا پڑے گا؟ معافی کو مانگنا پڑے گا. رائٹ, سامنے گڑ گڑانا پڑے گا سچے دل سے, اخلاص کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ, اور دوبارہ کبھی وہ نہیں کرنا. یس. سو یہ ایک آپ نے نیا کانسیپٹ سیکھا کہ کہیں کہیں جو ہے اس میں بلاغہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اور دیکھ لیجیے گا اپنے تفاسیر کے لحاظ سے, تو آپ کو اور زیادہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. صفیہ, یہ آپ کہہ رہی ہیں مجذوب اور یہ منصوب کے آپ نے کہیں لسٹ بھیجی ہے؟ جی میں پھر بھیجوں گی, اب اس میں لگا دوں گی تاکہ وہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اب میں جو ہے ریکارڈنگ بند کرتی ہوں تاکہ ہم دوسری کلاس کی ریکارڈنگ. یس.